السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وقت اسپیشل۔ میں ہوں آپ کا میزبان فراز نظام۔ قدرتی جنگلات کی بڑے پیمانے پر کٹائی، چاروں اطراف میں گاڑیوں کا دھواں، شور، جگہ جگہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر، مضر رساں گرم گیسوں کا بڑے پیمانے پر اخراج، آدھے سے زائد آبی آبادی کی بربادی اور آبی مخلوق کی تیزی سے کم ہونے والی تعداد، یہی وہ وجوہات ہیں جن کے باعث ماحولیاتی و فضائی آلودگی پیدا ہو رہی ہے۔ ایک طرف فطرت کا حسن آلودہ ہو رہا ہے تو وہیں بہت سی بیماریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ماحولیاتی آلودگی پر، اور اس سے متعلقہ جو ادارے ہیں ان کے افسران سے پوچھیں گے آخرکار کیا وجہ اور اس کو کنٹرول، اس پر قابو پانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ زمین کے اوسط درجہ حرارت میں بتدریج اضافے کا نام گلوبل وارمنگ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کون سے عوامل اور عناصر ہیں جو گلوبل وارمنگ کا باعث بن رہے ہیں؟ ہماری زمین کے ماحول میں کچھ ایسی گیسز پائی جاتی ہیں جو نیم مستقل لیکن دیر پا رہتی ہیں۔ یہ گیسز قدرتی طور پر نہیں بلکہ زمین پر ہونے والے مختلف قسم کے عوامل کے نتیجے میں ہماری آب و ہوا کا حصہ بنتی ہیں۔ ان میں خاص طور پر کاربن ڈائی آکسائیڈ، میتھین اور کلورو فلورو کاربن ہیں، جن کے آب و ہوا میں شامل ہونے سے زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ ہوا میں ان گیسز کے اضافے کی ذمہ داری بھی کافی حد تک ہم انسانوں پر ہی آتی ہے۔ حیاتیاتی ایندھن کو جلانے، درختوں کی کٹائی اور صنعتی انقلاب کا دور شروع ہوتے ہی کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ کا ماحول میں بلا روک ٹوک اضافہ ایسی تبدیلیوں کا باعث بن رہا ہے جنہیں بدلا نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ اے سی اور ریفریجریٹرز وغیرہ سے خارج ہونے والی گیس کلورو فلورو کاربن زمین کے کرہ سے اوزون کی تہہ کو تباہ کرنے کا باعث بن رہی ہے، جو کہ سورج سے نکلنے والی شعاؤں کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ماہرین، سائنسدانوں اور عالمی بینک کی جانب سے گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں کرۂ ارض پر پیدا ہونے والے بگاڑ کی نشاندہیوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ عالمی درجہ حرارت میں 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ کا اضافہ ورلڈ بینک کی جانب سے 10 کروڑ افراد کے خط غربت سے نیچے جانے اور نووا کی جانب سے آب و ہوا میں تبدیلی سے 14 غیر معمولی واقعات کی نشاندہی اس بات کا ثبوت ہے کہ کرۂ ارض تیزی سے تباہی کے دھانے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ غرض زمین کے درجہ حرارت میں اضافے کا ذمہ دار بہت حد تک انسان اور اس کی ایجادات ہی ہیں۔ گلوبل وارمنگ سے دنیا کے بعض حصوں میں خشکی اور بعض میں نمی کی مقدار میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے اکثر ممالک، جن میں پاکستان بھی شامل ہے، میں موسم گرما میں گرمی کی شدت میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پاکستان میں اگر گلوبل وارمنگ سے پیدا ہونے والے اثرات پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کا حصہ گلوبل وارمنگ کا باعث بننے والی گیسز کے اخراج میں 1% سے بھی کم ہے، لیکن گلوبل وارمنگ پر قابو پانے کے لیے کم ٹیکنالوجی کے باعث یہ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ اس کے باعث پاکستان کے سلسلہ کو ہمالیہ میں گلیشیئرز کے پگھلنے سے پاکستان کے دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافے کا خطرہ ہے، جس سے بارشوں کے دوران ساحلی علاقوں میں سیلاب آنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ درجہ حرارت کے بڑھنے سے پاکستان کے بنجر اور نیم بنجر علاقوں میں زرعی پیداوار متاثر ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ آب و ہوا میں ہونے والی تیزی سے تبدیلی سے جنگلات میں پودوں اور درختوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ گلوبل وارمنگ سے ہونے والے ان تمام نقصانات کی وجہ سے پاکستان میں خوراک اور توانائی کی سلامتی کو خطرہ درپیش ہے۔ آب و ہوا میں ہونے والی اس تبدیلی سے خشک سالی، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ جیسی قدرتی آفات میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جن کو روکا تو نہیں جا سکتا، لیکن ان سے ہونے والے نقصانات سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائی جا سکتی ہیں، جن کا وقت سے پہلے اپنانا بہت ضروری ہے۔
سر یہ بتائیں کہ کتنی قسم کی ماحولیاتی آلودگی ہیں, کتنے اقسام ہیں اس کی؟ بیسیکلی جی پولوشن کے لیے ایئر پولوشن ہے, نائز پولوشن ہے, واٹر پولوشن ہے. بیسک یہ 3 ٹائپس ہیں جس کے اندر آگے پھر سب ٹائپس اس کی بے شمار آگے آ جاتی ہیں. سب سے پہلے تو اس وقت جو ہمیں مین پرابلم ہے پاکستان کے اندر وہ ایئر پولوشن کا ہے. ایئر پولوشن کے اندر یہی ہے کہ ہمارے گاڑیوں کے جتنے دھوئیں ہیں, موٹر سائیکل, ہمارا بیسک جو پرابلم پاکستان کے اندر ہے ایئر پولوشن کے حوالے سے میں بات کروں گا, بہت زیادہ ہے, جس پہ گورنمنٹ ابھی کچھ عمل بھی کر رہی ہے. اور جیسے کہ یہ ٹوکن ٹیکس نہیں دیتے تو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن والے ان کو پکڑتے ہیں جن کی ٹوکن گاڑی نہیں ہوتی. اسی طرح جو گاڑیاں دھواں دیتی ہیں, ٹھیک ہے جی, اور جن کا فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں ہے, اگر یہ ایکسائز کو یہ بھی پاور دے دی جائے کہ وہ جب وہ ٹوکن چیک کریں اس وقت وہ چیک کریں کہ 1 سال کا فٹنس سرٹیفکیٹ گاڑی کے پاس ہے, اگر وہ نہیں ہے تو اس کا بھی چلان کرو, وہ گاڑی بند ہو. اس طریقے سے یہ پولوشن ایئر کی ختم ہو سکتی ہے کیونکہ بڑھ بھی رہی ہے جتنی ٹریفک بڑھ رہی ہے اس سے. دوسری ہمارے پاس جو ہے وہ ہے واٹر پولوشن. واٹر پولوشن کے اندر جو اس وقت سب سے مین پرابلم ہے وہ ہمارے سیوریج سسٹم ہے. ہم پہلے یہ ہوتا تھا کہ گاؤں کے اندر برچی خانہ جو ہوتا تھا وہ اندر ہوتا تھا اور باتھ روم باہر ہوتے تھے. اب گاؤں کے اندر باتھ روم اندر آ گئے ہیں اور برچی خانے باہر نکل گئے ہیں. اس لیے جب ہم باتھ روم گاؤں کے اندر بناتے ہیں اور اسی وہاں پہ کوئی سیوریج سسٹم نہیں, ایک پٹ لگاتے ہیں اور جتنا سیوریج کا بات کا پانی ہے وہ اس کے اندر جاتا ہے اور وہیں سے وہ پانی گراؤنڈ واٹر کے اندر شامل ہو جاتا ہے. اور وہیں 10 فٹ کے فاصلے پہ ہم نے نلکا لگایا ہوا ہے جو ہم زمین سے پانی لے رہے ہیں. تو وہی پانی جو ہے وہ ری سائیکل ہو کر ہماری واٹر کو پولوٹ کر رہا ہے. نائز پولوشن پاکستان کے اندر ابھی آپ کیمپس پل پہ کھڑے ہیں, اگر آپ صرف 10 سے 15 سال پیچھے جائیں تو لوگ نہر کے کنارے یہاں پہ سیر کرتے ہوتے تھے, پرندے ہوتے تھے اور کھلی فضا کے اندر جہاں پہ کوئی نائز پولوشن نہیں تھی, گاڑیاں گزرتی تھیں, کتنا شور ہوتا ہے. اور اس شور کی وجہ سے آپ نے یہ دیکھا ہوگا اب کہ لوگوں کے اندر برداشت ختم ہو گئی ہے. سڑک کے اوپر آپ جا رہے ہیں, 1 ہارن 2 ہارن 10 ہارن بجتے ہیں اور ان کی وجہ سے آپ کی برداشت ختم ہو جاتی ہے. ڈیولپ کنٹریز کے اندر ہارن بجتا ہی صرف اس وقت ہے جب کوئی بندہ غلطی کرتا ہے, اور جب ہارن بجتا ہے تو سب لوگ ایسے دیکھتے ہیں اس کی طرف کہ یار یہ کیا ہو گیا, یہ پاگل تو نہیں ہو گیا بندہ کہ بھئی یہ کیسے گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے. اور یا جو غلط کسی نے ہارن بجا دیا تو اس کو بھی گھور کے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ تم کیا غلطی کر رہے. تو ہم نے تو ہارن چھوڑ کر اتنے بڑے بڑے ہارن رکھے ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ ہمارے جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں نوجوان, انہوں نے تو سائرن والے ہارن رکھے ہیں یا کئی قسم کے ہارن. تو اس سے جو شور پیدا ہوتا ہے انسان کے اوپر اس کا نفسیاتی دباؤ پڑتا ہے اور اس سے قوت برداشت آپ کی ختم ہوتی ہے. آپ بھی ایک پورا ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں اور انوائرمنٹل سائنس کے. ہم خود سے عوام جو ہے اپنے طور پہ کس طرح اس کو ماحول کو ہم صاف کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو حکومت ہے وہ اس حوالے سے کیا کام کر رہی ہے, کس طرح سے ہم اس کو بالکل کلین کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, اس کے اندر وہی جو چیز ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, صفائی نصف ایمان ہے. اگر ہر بندہ اپنا اپنا کام کر لے, میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا, میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں اگر اپنا کام خود کروں اور جو کہیں پہ کوڑا کرکٹ میں جو سڑک پہ پھینک رہا ہوں, کمرے میں پھینک رہا ہوں, گراؤنڈ میں بیٹھا ہوں, ہم کھانا کھا رہے ہیں, شاپر پکڑا وہیں پہ پھینک دیا, صرف اس کو اپنی اپنی جگہ پہ ہم اس سب چیزوں کو اکٹھا کریں, اسی شاپر کے اندر ہم اپنے گاربیج کو اکٹھا کر کر ایک جو جگہ ہے وہاں پہ ڈال دیں. گرینری ختم ہوتی جا رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ جی, گرینری کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ درختوں کا کٹاؤ ہے. جب آپ ایک درخت کو کاٹیں گے تو سمجھے کہ آپ نے کئی ہزار جناب علی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے. انوائرمنٹل سائنس ڈپارٹمنٹ نے ریسرچ کی ہوگی, تو پاکستان کا کتنا نمبر ہے؟ پاکستان اس وقت جناب علی 134ویں نمبر پہ یہ جو گرین ہاؤس گیسز کرنے کے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس میں 134ویں نمبر پہ ہے. ٹھیک ہے جی, یو ایس
چائنا یہ پہلے نمبر پہ ہیں. ابھی پورے دنیا کے اندر گلوبل وارمنگ کی بات کی جا رہی ہے کہ جی ہماری کلائمیٹ چینج ہوگی. ابھی کلائمیٹ چینج منسٹری نے پروجیکٹ شروع کیے ہیں اور ہم نے اپنی انوائرمنٹ منسٹری کا نام ہی چینج کر کے کلائمیٹ چینج منسٹری رکھ دیا گورنمنٹ نے. تو کلائمیٹ واقعی چینج ہو رہی ہے, لیکن اس کی جو مین کلپرٹ ہیں وہ ہم لوگ نہیں ہیں. ڈیولپنگ کنٹریز میں جو میں نے بتایا کہ پوری دنیا میں ہمارا 134واں نمبر ہے جو اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. میجر کنٹریبیوٹر جو ہیں وہ ڈیولپ کنٹریز کے لوگ ہیں. انڈیا کی میں مثال دوں گا. انڈیا نے اپنے جتنے بھی یہ کول پلانٹس لگائے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور ان کول پلانٹس کی وجہ سے ہمارے جو گلیشیئرز کے ایریے ہیں, ندرن ایریاز کے اندر آپ جائیں, پہلے آپ کو بالکل وائٹ آپ کو جناب چوٹیاں نظر آتی تھیں. انہوں نے وہاں پہ جگہ جگہ پہ کول پلانٹس لگائے ہیں اور ان کی وجہ سے دھواں جو ہے وہ ہمیں افیکٹ کر رہا ہے. یہ اسی طرح ہے نا کہ آپ اپنے گھر کی صفائی تو رکھیں اور ساری صفائی گھر کی اٹھا کے کوڑا باہر گلی کے اندر ڈال دیں. تو اپنا گھر صاف کرنے سے نہیں ہوگا جب تک پوری گلی صاف نہیں ہوگی, پورا محلہ صاف نہیں ہوگا, پورا شہر صاف نہیں ہوگا, پورا ملک صاف نہیں ہوگا, اور پھر پوری دنیا صاف نہیں ہوگی. اس کے اندر ابھی یو ایس نے اور پوری دنیا نے اس کے اوپر اویئرنیس کمپین چلائی ہے اور ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے انہوں نے پیسے بھی رکھے ہیں. درخت کی آپ نے بات کی ہے, ابھی ایک ریڈ پروگرام ہے REDD, اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ درخت سے ہم کاٹنے پہ لیتے ہیں اس کی آپ اسیسمنٹ کریں اور اس کے اوپر $1 جو ہے وہ ہم پے کریں گے تاکہ درختوں کی کٹائی رکے. کہ ہم نے وہ فٹنس سرٹیفکیٹ ہی نہیں کہیں سے ایشو کرتے. اور آن دی ریکارڈ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ فٹنس سرٹیفکیٹ لینا ہے تو آپ کے پاس بے شمار اس طرح کے طریقے ہیں کہ جی آپ دکھانے گے یہ میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے. I spent 10 years in Canada, اور کینیڈا کے اندر ہر سال جو میں اپنی گاڑی کا ٹوکن لگوانے جاتا تھا وہ ٹوکن نہیں لگاتے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ سرٹیفائڈ جو ورکشاپ ہے ان سے آپ اس گاڑی کا فٹنس سرٹیفکیٹ لے کے آئیں کہ یہ گاڑی امیشن ٹیسٹ ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اس کو پاس کرتی ہے, اور اگر مشن ٹیسٹ نہیں پاس کرتی تو اس کو ٹھیک کروائیں. اس کے اوپر آپ کا $1000 لگے, $2000 لگے, جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا وہ مشن سرٹیفکیٹ نہیں ملتا تھا. ہمارے ارد گرد ہوا کا ایک بہت بڑا سمندر موجود ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں اور پوری زندگی گزار دیتے ہیں. اس فضا میں بہت سی گیسیں کہ ماحولیاتی آلودگی بڑھتی جا رہی ہے, تو اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, کس طرح اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ان کے لیے تو خاص کر پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں اور پروونسز کی بات ہے تو بالکل انوائرمنٹل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں اور ان کے مختلف پروجیکٹس جو ہے نا وہ چل رہے ہیں ان کے لیے کافی. بلکہ پاکستان میں سب سے زیادہ کام جو ہے وہ چونکہ اس کی کمیٹیز بنے ہوئے ہیں, پھر ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے, منسٹریز بنے ہوئے ہیں, تو اسی وجہ سے اور وہ یہی کام کر رہے ہیں کہ جو انوائرمنٹل پولوشن ہے یا انوائرمنٹ کے ہر وہ سائٹ جہاں پہ انوائرمنٹ کو پولوٹ کر رہے ہیں, چاہے ان ٹرم آف دی واٹر ہے, ان ٹرم آف دی ہیزرڈس ہے, ڈسٹس ہے, ایئر پولوشنز ہے, واٹر اور کوئی بھی یا نوائز, تو ان سب کا وہ انوائرمنٹل جو ڈپارٹمنٹ ہے میرے خیال میں وہ دے آر رسپانسبل اور وہ کام کر بھی رہا ہے کافی حد تک. یہاں پنجاب میں نے دیکھا ہے کہ کافی. لیکن اگر وہ کام کر بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم اگر بات کریں موسم کی تو اس میں بڑی تبدیلی واقع ہو رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ انوائرمنٹ ہی ایک ایسا چیز ہے جو فیکٹر ہے جو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں اس قسم کے ایشوز کو, خاص کر جو گلوبل وارمنگ ہے یا کلائمیٹ چینج ہے. کیونکہ یہ آفٹر آل جو انوائرمنٹ ڈیگریڈیٹ ہو رہی ہے تو اس کے جو امپیکٹس ہے وہ وارمنگ کے اوپر, گلوبل وارمنگ کے اوپر وہ چلی جا رہی ہے. گلوبل وارمنگ کی جو امپیکٹ ہے وہ پھر ڈیفینیٹلی کلائمیٹ کو چینج کر رہے ہیں. جو پہلا والا کلائمیٹ تھا اس کو چینج کر رہے ہیں, جہاں پہ بارش کا ایک پیٹرنز چلتے رہتے تھے یا رینی ڈیز زیادہ ہوتے تھے, فائن قسم کا ویدر ہوتا تھا, پھر سنی ویدر میں فائن قسم کا ویدر ہوتا تھا جس میں
ख़ास कर फॉग या मिस्ट वो बड़े कम लेवल पे बनते थे. तो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ये सारे चीज़ें अब आगे बढ़ रही है, जिसमें वेदर पैटर्न्स चेंज हो रही है और रेन की इंटेंसिटी इन टर्म ऑफ द रेनी डेज़ वो उसमें फ़र्क आ रही हैं, और जैसे फॉगी डेज़ बढ़ते जा रहे हैं. तो ये सारा मिल के इन्वायरमेंट के ऊपर ही फोकस हो जाती है. अगर अच्छा इन्वायरमेंट हो तो वो ग्लोबल, हम सिर्फ अपने लोकल पे बात नहीं करते या नेशनल लेवल पे, ये ओवरऑल ग्लोबल इशू है. और ग्लोबल लेवल पे जो एनवायरनमेंट है उसकी वो प्रॉब्लम बन रहे हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग को इंस्टिगेट कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, इसको इशू बना रहे हैं फिर. और वही ग्लोबल वार्मिंग के जो इम्पैक्ट्स है इन टर्म ऑफ क्लाइमेट चेंज हमारे पास आते हैं, और फिर डेफिनेटली वो हर चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट्स करता है, एग्रीकल्चर के ऊपर भी, पानी के ऊपर भी, ह्यूमन लाइफ के ऊपर भी. अब कई सालों से देखा जा रहा है कि सर्दी की शिद्दत जो इसमें कमी वाक़ हो गई है, और सर्दी जो है वो 1 से 2 माह के अंदर पड़ती है, उसमें भी बड़ा कम होती है. तो इसकी भी एक वजह, इसको हम अगर इसके साथ कंपेयर करें, गर्मी जो है वो मौसम ज़्यादा गर्म होता जा रहा है. डेफिनेटली पहले जैसे मैंने बता दिया था कि एनवायरनमेंट ही, या जैसे कहते हैं अर्बनाइजेशन मतलब वो ज़्यादा हो रही है. जैसे अगर 30 ईयर्स अर्लियर की बात करते तो लाहौर की अगर आप एग्जांपल देंगे तो वो एक इतना ज़्यादा वास्ट नहीं था, एक एरिया बना हुआ था, और ग्रीन फील्ड ज़्यादा थे, ट्रीज़ ज़्यादा थे. और तो उसकी वजह से यही होता था कि जो टेम्परेचर, ख़ासकर मिनिमम टेम्परेचर था वो भी कम था, और मैक्सिमम टेम्परेचर तो खैर वो भी उस लेवल का था, इतना ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं आ रहा था, मिनिमम टेम्परेचर काफ़ी कम था. लेकिन अभी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से डेफिनेटली उनके साथ जो लाइबिलिटीज़ है वो भी बढ़ते रहते हैं, और उन वही व्हीकल्स बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के जो वो, और इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें पॉपुलेशन के साथ बढ़ने शुरू हो जाती हैं. तो फिर उसके ऊपर टेम्परेचर के ऊपर वो असरअंदाज हो जाते हैं, और यही वजह है कि जो विंटर वाला सीज़न जैसे आप कह रहे हैं कि इंटेंसिटी तो डेफिनेटली जनवरी में जैसे सबसे मिनिमम टेम्परेचर या सबसे ज़्यादा शदीद सर्दी होती है जनवरी के महीने में होती है, या आगे दिसंबर जनवरी ज़्यादा. लेकिन उसके से पहले जो अक्टूबर में टेम्परेचर कम हो जाता था, सर्दी ज़्यादा हो जाती थी, एहसास जो है ना ग्रेजुअली ये फॉल करना शुरू हो जाता था. वो इसीलिए अब इतना ज़्यादा उनके ऊपर फ़र्क जो है ना वो नहीं पड़ रहा है, और मोस्टली आप मतलब इतना पब्लिक को फीलिंग नहीं हो रही है कि सर्दी का जो सीज़न है या सर्दी जो है ना वो स्टार्ट हो रही है. तो मेन कॉजेज़ यही जो क्लाइमेटिक चेंज जो बन रहे हैं, तो इसको हम कंट्रोल, काबू किस तरह कर सकते हैं? माहौलियाती आलूदगी जो है वो बढ़ती जा रही है, उससे हमारी जो ग्लोबलाइजेशन है उसको भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है. तो इसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? ये तो अब काफ़ी हद तक तो मतलब ये ख़राब ही हो चुका है. लेकिन ये है कि उनका जो चीपर वे है वो प्लांटेशंस है, ट्रीज़ की जो है ना, ट्री लगवाने, दरख्त की लगवाना जो है, ये एक सस्ता, सबसे आसान और वो तरीका है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाया जाए, और एनवायरनमेंट को जितना भी बेहतरीन हम कर सकते हैं, फ्रेंडली बना सकते हैं, और उसको साफ़ सुथरा, जितना भी साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट को रखेंगे और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएंगे, तो ये, और जो ट्रांसपोर्टेशन की जो व्हीकल्स है वो उनके ऊपर कंट्रोल की जाए, और उनकी हेल्थ वगैरह जो है ना वो सही तरीके से उसकी मॉनिटरिंग की जाए, तो काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ इसके ऊपर जो इसमें ये भी है कि मुझे जैसा जो गर्म गैसेस हैं उनका भी बड़े वसी पैमाने पर अखराज हो रहा है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है. डेफिनेटली ये काफ़ी चीज़ें, अब अगर नए गाड़ियां हैं तो वो ज़ाहिर है उनकी जो एग्जॉस्ट होता है वो सही होता है, या और भी इस किस्म के. तो यही चीज़ें हैं जो कुछ ना कुछ जो एनवायरनमेंट को स्लाइटली
زیادہ ایکسلریٹلی خراب ہونے سے اس کو بچا سکتے ہیں اور اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. درخت لگانا جو ہے وہ ایک انتہائی بہترین سلوشن، مطلب جو چیپر ہے، کوئی اتنا مہنگا سلوشن نہیں ہے. اور یہ صرف گورنمنٹ کے اوپر نہیں ہے، یہ ہر کیونکہ انوائرمنٹ ایسا ہے، اس میں پبلک زیادہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. جتنا اپنے وہ انوائرمنٹ کو صاف رکھیں گے تو اتنا ہی بہترین ریزلٹس اس کے. اچھا، انٹرنیشنلی موسم چینج ہو رہا ہے اور جو زلزلے اور دیگر جو آفات آتی ہیں قدرتی، ان کے حوالے سے ہم لوگ پاکستان میں کیا حالات موجود ہیں اور ہم ان سے نپٹنے کے لیے کیا اقدامات ہیں ہمارے پاس کرنے کے لیے؟ دیکھو، زلزلے جو ہے وہ تو لوکل قسم کے ہیں یا زیادہ سے زیادہ ریجنل. ہمارے پاس جو افغانستان ہے اور دوسری سائڈ سے انڈیا اور چائنا کے ایریاز ہے اور کچھ عربین سی والے ایریاز ہے تو زیادہ، لیکن زیادہ ہمارے جو فالٹ لائنز ہے وہ پاکستان میں زیادہ تر، خاص کر جو کشمیر سے لے کے کوہستان کا جو علاقے ہیں کے پی کے، اور پھر کے پی کے ناردرن سے شروع ہو کے جو ساؤتھ کی طرف بلوچستان کی طرف یہ فالٹ لائن بڑھتے رہتے ہیں. اور بلوچستان کے زیادہ تر ایریا فالٹ، بڑے میجر فالٹ زونز ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ہے. پھر بلوچستان سے ہوتے ہوئے عربین سی میں جسٹ کوسٹ ایریا سے تقریباً 50 کلومیٹر سی کے اندر ایک بہت بڑا مکران سبڈکشن زون کہتے ہیں، وہ ایک ہے. جو یہ سارے تو پاکستان کے زیادہ تر جو جیوگرافی یا جس کو جیولوجی ہے وہ زیادہ فالٹ لائنز جو ہے نا یہاں پہ میجر اور پہلے ہی سے موجود ہے. اور وہ اس میں چونکہ ہم انڈین پلیٹ اور دوسری سائڈ سے یوریشین پلیٹ کے درمیان ہی ہم رہ رہے ہیں تو ان کی وجہ سے تو یہ میجر ارتھکویک تو آتے جائیں گے اور اس کی زیادہ ایریا آئیڈینٹیفائڈ ہے. یہ جو ہسٹوریکل ایونٹس ہے وہ بھی ہے اور ساتھ نئے ایونٹس جو ہے وہ فیوچر میں بھی اس کا میجر قسم کے ارتھکویکس جو ہے وہ آ جاتے ہیں. لیکن جو ویدر، خاص کر جو ہم اگر انٹرنیشنل بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی ارتھکویک کے لیے اکوپمنٹ موجود ہے اور بڑی جدید اکوپمنٹ ہے. بالکل ارتھکویک کے لیے جدید ترین اکوپمنٹ مڈ ڈپارٹمنٹ کے پاس موجود ہے جو ود ان 2-3 منٹس میں یہ بتا دیتے ہیں کہ کہاں پہ ارتھکویک جنریٹ ہوا ہے اور کتنا اس کا میگنیچیوڈ ہے، یہاں سے لازز کتنا ہو سکتے ہیں. تو یہ میڈ ڈپارٹمنٹ کے پاس جدید سسٹم اس وقت موجود ہے، خاص کر ارتھکویک مانیٹرنگ کے لیے اور سونامی جو جنریٹ ہوتے ہیں عربین سی میں. دوسری سائڈ پہ جو انٹرنیشنل جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یا کلائمیٹ جو گلوبل، چونکہ ویدر صرف لوکل نہیں بنتے، وہ بیسکلی ریجنل اور گلوبل فنامنا ہوتا ہے. تو کلائمیٹ چینج کے زیادہ جو امپیکٹس ہے وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے اوپر بہت زیادہ ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ موسٹلی ویدر جو آتے ہیں ہمارے پاس پاکستان میں وہ ریجنل قسم کے یا گلوبل ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے اس کی فریکوینسی میں بھی اور اس کی انٹینسٹی میں وہ فرق آ رہا ہے، بلکہ ان کے پیٹرنز جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ وہ پیٹرنز میں بھی چینجز کافی حد تک وہ آئے ہوئے ہیں، جہاں پہ کبھی کبھار بہت زیادہ بارش ہو جاتی ہے اور کہیں کہیں بالکل بارش ہوتی نہیں ہے. تو یہ سارے چیزیں اسی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کلائمیٹ چینج جو ہو رہی ہے گلوبلی، تو پاکستان کے اوپر بھی کافی حد تک اس کے بہت زیادہ امپیکٹس جو ہے نا وہ. دیگر ممالک کی نسبت پاکستان کتنا متاثر ہو رہا ہے؟ کافی ممالک ہے جو متاثر ہے، لیکن پاکستان بہت ہی زیادہ کافی حد تک اس کی جو بیکاز ہماری زیادہ تر جو ویدر کے اوپر، بارشوں کے اوپر ہماری زیادہ ظاہر ڈپینڈنس ہے. اور پھر ٹیمپریچر، خاص کر ٹیمپریچر اگر وہ الانگیٹ ہو جاتے یا پیریڈ الانگیٹ ہو جاتی ہے تو وہ کافی حد تک جو کراپس ہے یا ان کے اوپر بھی اثر انداز ہو جاتے ہیں. تو پاکستان بھی انہی ممالک میں شامل ہے جہاں پہ بہت زیادہ کلائمیٹک جو ہے کلائمیٹ امپیکٹس جو ہے نا وہ پاکستان کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر جویریہ محمود ماہر غذائیت موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا
کہ آج کل ماحولیاتی آلودگی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈسٹریل اور جو گھروں کا ویسٹیج ہے پانی، وہ جا کے جو ہے فصلوں کے ساتھ ملتا ہے، اور اس کے بعد جو وہ کھانا ہم لوگ سبزیاں زیادہ تعداد سبزیوں کی ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں، تو کس قسم کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں؟ جیسے کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ پور اریگیشن ہے. اب میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ گو گرین اینڈ گو بیوٹیفل، مطلب آپ زیادہ سے زیادہ پھل اور سبزیاں کھائیں گے تو آپ بیماریوں سے بچتے ہیں. پر بات یہ ہے کہ ان کا صاف ستھری سبزیوں کا حصول کے لیے ممکن ہے کہ جو اریگیشن ہے وہ بھی ہماری صاف ستھری اور اچھی ہو. پر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ پھل اور سبزیاں کھائیں تو لوگ جب اس کو کنزپشن کا ٹائم آتا ہے تو کچھ لوگ مطلب وداؤٹ پیل کر کے کھائیں تو وہ زیادہ ہیلدی ہوتا ہے. پر اس ٹائم کیونکہ اس میں یوریا اور بہت سی چیزیں کیمیکل استعمال کیے جا رہے ہیں جو کہ نا بالکل جو کنٹامیننٹس ہیں جو کہ پیٹ کی ڈفرینٹ بیماریاں کرتے ہیں. سیلمونیلا، ای کولائی، یہ ڈفرینٹ وائرسز جو باڈی میں خود بخود جنریٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ ڈفرینٹ کڈنی ڈیزیز آپ کو، اس کے علاوہ جو ہیپاٹائٹس اے سے اے بی سی جانڈس اس کے مریض آپ بن سکتے ہیں. پر اسپیشلی چیز یہ ہے کہ احتیاط، اور دوسری بات ہے ہائیجینک کنڈیشنز. آپ کی ہائیجین بہت بہترین ہونا چاہیے. جب آپ خرید کے لاتے ہیں پھل یا سبزیاں آپ اس کو اچھی طرح دھوئیں. بہت بہترین ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ اس کو بوائل کر لیں ہلکا سا، بالکل لائٹ سا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بھی کہا احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے ان چیزوں میں، تو احتیاط کس قسم کی ہونی چاہیے تاکہ جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو پتہ چل سکے کہ کس قسم کی احتیاط جو ہے برتی جائے اس پر؟ بالکل. سب سے پہلے جو جیسے میتھڈ آف پریپریشن اور ہینڈلنگ کی بات کی جائے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہلکا سا اگر اس کو بوائل کر لیا جائے یا اس کی اسکن اتار دی جائے تو اندر سے ہمیں وہی نیوٹرین ملتا ہے. پر بات اس ٹائم ہے کہ فوڈ پوائزننگ اور کنٹامیننٹس کہاں سے رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ چیزیں کھا بھی رہے ہیں وہ ہمیں کیونکہ بالکل آرٹیفیشل یوریا اور بہت سے کنٹامینیشنز اور بہت سے کیمیکلز اور پیسٹیسائڈز بیچ میں یوز ہو رہے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. اور اس کے علاوہ اس کے بہت زیادہ ڈیزاسٹرس افیکٹ ہیں باڈی میں جو کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا، اور ایک دم سے پتہ جس ٹائم آپ کو ڈیزیز کا پتہ چلتا ہے تو اس ٹائم وہ اوور کم کرنا اس کو مشکل ہو جاتا ہے. تو جہاں پہ ہم نے اپنی اریگیشن کو بھی بہتر کرنا ہے. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ واٹر پولوشن یا جو مطلب پانی صاف ہوگا، آپ پانی اچھا اس کو پرووائڈ کریں گے تو آپ اچھا ایک جو پھل اور سبزیوں کا حصول لے سکتے ہیں. اس لیے ہے کہ پانی جو ہے وہ صاف پانی میں اگر کھلے پانی سے دھو دیا جائے یا پھر جس ٹائم اریگیشن کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم اپنا جو آپ کا کوڑا وغیرہ ہے اس کو جہاں پہ اس کی جگہ ہے وہیں پر گاربیج کو آپ پلیس کریں تو زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ نالوں میں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ، کیونکہ اس سے پھر ہماری اریگیشن خراب ہوتی ہے ایک دفعہ پھر سے، جس سے ہیلتھ ہیزرڈز ہوتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ کتنے کو پیشنٹس ہیں جو آلودہ پانی کے باعث ہاسپٹلس میں آتے ہیں روز کی بنیاد پہ مہینوں میں؟ جو سب سے پہلے جو کنٹامینیٹڈ واٹر ہوتا ہے وہ اس ٹائم اتنا بڑا پاکستان کا مسئلہ، اور ہمارا جو پاکستان ہے اس میں اس ٹائم تیسرے نمبر پر ہے جو کہ پانی سے ہونے والے مسائل میں ہے. سب سے پہلے جو ٹائیفائڈ ہو گیا، پھر کالرا، ہیپاٹائٹس اے، اس کے علاوہ ڈفرینٹ چھوٹی چھوٹی مطلب موسمی بیماریاں بھی زیادہ پانی کی وجہ سے ہی ہو رہی ہیں. کیونکہ پانی میں اگر آپ مطلب بیسک طریقہ تو یہ ہے کہ پانی کو ہلکا سا بوائل کر لیا جائے تاکہ کل آل دا مائکرو آرگنزمس، تو وہ آپ صاف پانی پئیں. پر پانی کیونکہ باڈی کے پی ایچ لیول کے لیے اور باڈی کو ہائیڈریشن کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے، باڈی کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے، سارا دن ایکٹیویٹی کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. تو اس لیے پانی جو ہے وہ اپنا بہت صاف ستھرا رکھیں اور پانی تقریباً 8 سے 11 گلاس پئیں ایک دن میں. لیکن جو ہم سبزیاں ویجیٹیبلز یوز کرتے ہیں کھانے کے لیے، وہ جو اس میں جو پانی مکس ہو رہا ہے وہ انڈسٹریل ویسٹ ہوتا ہے گھروں کا، تو اس کے لیے کیا کیا جائے، کس طرح اس کو استعمال کیا جائے تاکہ وہ ہماری باڈی کے لیے صحیح ثابت ہو؟ جی ہماری کیونکہ جیسے کہا جاتا ہے کہ اچھی خوراک اچھی صحت کی ضامن ہے، اسی طرح جب بھی ہم کوئی چیز بنانے لگتے ہیں یا جیسے ہم کوئی بھی پانی استعمال کرتے ہیں تو آپ ایک سائڈ پر سیپریٹ یوٹینسل لیں، اس میں پانی بوائل ہوا ہوا اچھی طرح سے دھو کے اس کو یوٹیلائز کریں. بوائلڈ فارم میں اگر کوئی ویجیٹیبل ہے، فروٹ ہے، اس کو زیادہ اچھا ہے. فروٹس کے لیے تو کچھ فروٹس تو ود اسکن بیسٹ ہیں کیونکہ وہ ہائی فائبر ہو جاتے ہیں اور آپ کو بہت سی بیماریاں بھی دور رکھتے ہیں. اور جہاں پہ آپ نے کوشچن کیا کہ یہ ایک میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا، جو فروٹس ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا کہ ریڑھیوں پہ بک رہے ہوتے ہیں، اور جتنی ہمارے اب شہر کے اندر مٹی ہے، دھول ہے، پولوشن دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، تو وہ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی جو اسکن ہے اس کے اوپر بھی کیمیکل، ایپل جو ہے
اس کے اوپر کیمیکل یوز کرتے ہیں شائن کے لیے؟ اصل میں جیسے کہ ڈفرینٹ، ایک تو آپ کا جیسے آج کل سردیاں آنے والی ہیں تو ہمارے پاس گریپ فروٹ ہے، کنو ہے، اس کے علاوہ ایپلز ہیں، بناناز ہیں، تو کچھ لوگ جو ہیں اسٹرابریز ہیں، اسٹرابریز ہو گیا، گریپ فروٹ ہو گیا، اس میں انجیکشنز مطلب میں ان لوگوں کو اسپیشلی کہوں گی جو کہ فارمرز ہیں، وہ اس کو مت کریں. جو اس کا اصل اوریجنل کلر ہے اس میں مطلب اگر لائکوپین ہوتا ہے ریڈ کلر کا ایجنٹ، تو وہ ہمارا اینٹی کینسر ہے، اینٹی کینسرل ایجنٹ ہے اس میں. تو آپ اس میں آپ کو آرٹیفیشیل فلیورنگ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جتنا ہم نیچرل کی طرف، جتنا آرگینک کی طرف، جتنا زمینی سبزیوں کی طرف جائیں گے اتنا اچھا ہے. پر یہ ہے کہ جو اسپیشلی جو باہر جیسے ریڈیو وغیرہ پر بیچ رہے ہیں ہمارا لوکل، مطلب وہ جو ہے اس کو شائن کرنے کے لیے کیمیکل یوز کریں، بالکل یوز کریں، تو وہ کیونکہ وہ کینسرجینک ہوتا ہے اور کینسرس ایجنٹ ہوتا ہے، تو اسی لیے تو آج کل اتنی زیادہ بڑھتی ہوئی ریشو ہے کینسر کی. اور باڈی میں ہمارا کیونکہ ایک باڈی جو کیمیکلز ہیں اس کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتی اپنی جگہ پہ، تو اس کی وجہ سے پھر اس کے سائیڈ افیکٹس ہونے لگ جاتے ہیں. لائک اس میں سب سے پہلے آپ کو اسٹمک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، اور اسٹمک کے لیے یہاں بتانا چاہوں کہ جن لوگوں کو اگر وہ کوئی پھل یا سبزی لیتے ہیں اور ان کو فوراً اسٹمک ڈس آرڈر ہوتا ہے، تو وہ جو بیسل لیوز تلسی کے پتے ہوتے ہیں اس کا کہوا پئیں تو اوور کم ہو جاتا ہے. ویجیٹیبل اور فروٹ ہے اسٹمک کی پرابلم کو تو وہ اچھے طریقے سے دور کر سکتا ہے، بالکل نیوٹرلائز کرتا ہے. پر دیکھیں اگر اسی کی آپ اسی کا جو نیوٹریشنل ویلیو وہ ہمیں بالکل دے رہا ہے، پر اگر آپ ود اس اسکن کھا رہے ہیں کوئی بھی فروٹ یا ویجیٹیبل، تو ہم چاہتے تو یہی ہیں کہ ہم اس سے فل نیوٹریشنل ویلیو لیں، مطلب یہ نیوٹرین ڈینس ہو. پر آن دا ادر سائڈ اگر اس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے فل نیوٹریشن ویلیو لینی ہے، پر اگر دس از ناٹ گڈ تو یو کین پیل اٹ اینڈ یو کین ٹیک اٹ نا. اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا جو خوراک یوز کر رہے ہیں ہم لوگ، تو اس سے جو بچوں کی گروتھ ہے اس کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ کتنا کو افیکٹو ہوتی ہے؟ دیکھیں جہاں پہ بات کی جائے اگر پولٹری ہے، ملک ہے، تو ہمیں بہت کم چیزیں ہیں جو ہمیں اوریجنل اور پیور فارم میں مل رہی ہیں اس ٹائم، کیونکہ اس میں کیمیکلز ایڈ کیے گئے ہیں جو کہ بچوں کے لیے سٹنٹڈ گروتھ ہے اس ٹائم. جو مائیں پہلے کہتی تھیں دودھ پئیں تو آپ کا قد بڑھے گا، جو سٹنٹڈ گروتھ ہے، ہارمونل ڈس آرڈرز ہیں. اس کے علاوہ اتنی ایکٹیو فزیکل ایکٹیویٹی وہ اتنے ایکٹیو مینٹلی نہیں رہے پہلے سے، کیونکہ ہماری ڈائٹ ہی ٹھیک نہیں ہے. اور ہر بندہ جو ہے وہ ایک بڑا ہائی کیلری یا ہائی وہ افورڈ نہیں کر سکتا ڈائٹ پلان جس میں جیسے آپ کارن، بین، اولیو، سیلڈ آپ کنزیوم کرنے کو کہیں. اب سب سے پہلے اگر ملک کوکری کی بات کی جائے، دودھ کی بات کی جائے، تو وہ یہ ہے کہ آج کل خیر موسم بھی بدل رہا ہے، پر کھلا دودھ استعمال کریں. ڈبوں کی طرف، سپلیمنٹیشن کی طرف اور پاؤڈر ملک کی طرف بالکل نہ جائیں. اسپیشلی جو آفس محکمہ بالکل اپنا ایسی فیکٹریوں کے خلاف کارروائی کرتا ہے جو آلودگی کا باعث بنتی ہیں. لاہور کی مثال لے لیں، ایک بڑا شہر ہے، اس کی اس وقت آبادی کوئی 1 کروڑ کے قریب ہے. تو شمالی لاہور میں بہت زیادہ سٹیل ملز موجود ہیں جن کی تعداد اندازاً 333 ہے. وہ جب ہماری قدرتی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو ان دنوں میں پھر بہت ہی لو کوالٹی کا ایندھن استعمال کرتے ہیں، جس میں وہ پہلے ٹائر بھی جلاتے تھے، پلاسٹک ویسٹ بھی جلاتے تھے، جس سے بہت زیادہ آلودگی، بہت زیادہ دھواں پیدا ہوتا تھا. تو شمالی لاہور کے لوگ اس مسئلے کا شکار تھے. محکمہ تحفظ ماحول نے ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایسی سٹیل ملوں کو بند کیا، ان کو سیلنگ آرڈر ایشو کیے، سیل کیا. پھر جب انہوں نے اس چیز کا ہمیں حلفیہ بیان لکھ کے دے دیا کہ جی وہ آئندہ ٹائر نہیں جلائیں گے، پلاسٹک کا ویسٹ نہیں جلائیں گے، پرانے جوتے نہیں جلائیں گے، تو پھر ہم نے ہمارے جو ڈسٹرکٹ آفیسر انوائرمنٹ ہیں انہوں نے اور ڈی سی او صاحب کی اور محکمہ تحفظ ماحول کی منظوری کے بعد ان کو ڈی سیل کیا، یعنی کہ ان کو کھولا. اور ہماری اسی محکمے کی کارروائی کے نتیجے میں تقریباً 202 ملوں نے، سٹیل ملوں نے ان کے اوپر اپنے فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے والے سسٹم یعنی ویٹ سکربر بھی لگا لیے ہیں. لیکن ابھی بھی کچھ ملوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ وہ رات کے وقت جب محکمہ یعنی کہ دفاتر بند ہو چکے ہوتے ہیں تو کبھی کبھار ایسی حرکت کرتے ہیں کہ وہ ہم جس کو ڈلٹی فیول کہتے ہیں کہ پلاسٹک سکریپ کو یا اپنا ٹائر کے پیسز کو جلاتے ہیں جس سے دھواں جنم لیتا ہے. لیکن ہمارا جو محکمہ اور اس کا جو فیلڈ کا آفس ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کرتا رہتا ہے. اسی طرح گاڑیوں کی مثال لے لیں، گاڑیوں کے خلاف بھی ہمارے جو فیلڈ آفیسز ہیں جو کہ ماشاءاللہ اس وقت تمام اضلاع میں موجود ہیں، یعنی صوبہ پنجاب پہلا صوبہ ہے
جس کے محکمہ تحفظ ماحول کی نمائندگی ضلعی سطح پہ موجود ہے، یعنی کہ ہر ضلع میں ہمارا ڈی او انوائرمنٹ الانگ ود سپورٹنگ سٹاف موجود ہے، تو وہ پھر جو ٹریفک پولیس ہے اس کے ساتھ مل کے دھواں دینے والی اور شور مچانے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کرتا رہتا ہے۔ یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں یہ صحیح ہے کہ ان کی بڑی تیزی کے ساتھ یہ پھیل رہی ہیں، اور جس کے نتیجے میں ہمارا بہت زیادہ جو زرعی رقبہ ہے، جو ایگریکلچرل لینڈ ہے، وہ ان کے پاس آ جاتی ہے۔ تو پہلے ریلیٹیولی جو ان کے انوائرمنٹل اپروول یا انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کا این او سی لینے کی تعداد کم تھی، بہت کم یعنی سوسائٹیز یہاں آتی تھیں، لیکن اب چونکہ پنجاب ہاؤسنگ سوسائٹیز اور سب ڈویژن رولز باقاعدہ نوٹیفائی کر دی ہیں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے، جس کے نتیجے میں تمام سوسائٹیز کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ وہ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ سے باقاعدہ این او سی لیں۔ تو اب وہ لوگ آتے ہیں این او سی کے لیے، ہمارے پاس درخواست آتی ہے، ہم ان کے ڈاکومنٹ کمپلیٹ کروانے کے بعد اور یہ تسلی کرنے کے بعد کہ ان کا جو سیویج ویسٹ ہوگا، جو سیویج ہوگا، گندا پانی ہوگا، سالڈ ویسٹ ہوگا، اس کی پراپر ڈسپوزل کے ارینجمنٹ انہوں نے کرنے کا پلان ان کی سوسائٹی کے ایجنڈے میں شامل ہے، تو پھر ہم اس کے ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر اس کو انوائرمنٹل اپروول جاری کرتے ہیں، یعنی کہ این او سی ان کو دیتے ہیں۔ فیکٹریوں کا جو گندا پانی ہے، جس کو ہم ایفلوئنٹ بھی کہہ دیتے ہیں، ویسٹ واٹر بھی کہتے ہیں، یہ اس میں سچائی ہے کہ بہت زیادہ جو فیکٹریاں ہیں وہ انہوں نے ابھی تک مناسب جو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہیں وہ نہیں لگائے۔ لاہور میں ڈیفنس روڈ پہ جو اچھے انڈسٹریل یونٹس ہیں، پرٹیکولرلی وہ جو اپنا پروڈکٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے ہوئے ہیں، وہ اپنے ویسٹ واٹر کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہمارے پورے پنجاب کے اندر، یعنی کہ لاہور میں، ڈسٹرکٹ شیخوپورہ میں، ڈسٹرکٹ فیصل آباد میں، ڈسٹرکٹ ملتان میں، جہاں اور سیالکوٹ میں جہاں ویسٹ واٹر جنریٹنگ انڈسٹریل یونٹس زیادہ موجود ہیں، جن میں ٹیکسٹائل ملز ہیں، پیپر ملز ہیں اور ٹینریز ہیں، یہ وہ کیٹیگریز ہیں جو زیادہ ویسٹ واٹر جنریٹ کرتی ہیں۔ تو میجورٹی نے ایک حقیقت ہے کہ ابھی ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگائے، اور اس کی جو وہ مختلف وجوہات ہیں ان میں کہاں وجہ یہ ہے کہ وہ زیادہ ایکسپینسو ہیں، ان کی جو فرسٹ کیپٹل کاسٹ ہے ان کو لگانے کی کاسٹ وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور نمبر 2 جو ان کی آپریشنل کاسٹ ہے وہ بھی زیادہ ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم محکمہ خدا نخواستہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا، محکمہ بالکل ان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، ایسے کہ ان کے باقاعدہ کیس تیار کر کے، چلان تیار کر کے ہماری جو اپنی عدالت ہے جو انوائرمنٹ کے میٹرز کو ڈیل کرتی ہے، جس کا نام پنجاب انوائرمنٹل ٹریبونل ہے، ہم وہ تمام کیسز ان کو بھجواتے ہیں اور وہاں سے پھر ان کو جرمانے عائد ہوتے ہیں۔ تو اس کے اوپر محکمہ اس طریقے سے ان کے خلاف کارروائی کرتا ہے کہ ان کے چلان تیار کر کے، ان کے کیس تیار کر کے، پہلے تو ان کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا ایک مناسب ٹائم ہم ان کو دیتے ہیں، ان کی کارروائی جب ان کے خلاف شروع کرتے ہیں کہ جی 6 ماہ کے اندر یا سال کے اندر اپنا ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے وہ لگائیں، اور اپنے جو ویسٹ واٹر ہے اس کو جو ہمارے نوٹیفائڈ سٹینڈرڈز ہیں، جو ان کو ہم پنجاب انوائرمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈز کہتے ہیں، پہلے ہم فالو کر رہے تھے نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈز کو، لیکن محکمے نے ابھی ایک اچھا سٹیپ لیا کہ پنجاب انوائرمنٹل پروٹیکشن کونسل کا اجلاس کا اہتمام کیا، اجلاس ہوا باقاعدہ، اس اجلاس کے تحت ہمارے جو پنجاب انوائرمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈز ہیں ان کی منظوری ہو گئی اور وہ اب نافذ العمل ہیں۔ تو اس کو انڈسٹریلسٹ کو ہم اس چیز پہ مجبور کرتے ہیں، ان کو پش کرتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایک ریگولیٹری باڈی ہے، تو ریگولیٹری باڈی کی حیثیت سے قانون کا نفاذ ہماری سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ تو ہم پھر ان کو یہ فورس کرتے ہیں، پش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ویسٹ واٹر کو اور اپنے گیسیس امیشنز کو، اپنے سموک کو وہ پنجاب انوائرمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈز کی جو لیمٹس ہیں اس کے اندر لے کے آئیں۔ اگر وہ نہیں لے کے آتے، جو ہم نے ان کو ایک ٹائم لیمٹ دی ہے، تو پھر ہم ان کا چلان تیار کر کے ٹریبونل کو، عدالت کو بھجوا دیتے ہیں، عدالت پھر ان کا ٹرائل شروع کر دیتی ہے اور فائنلی ان کو جرمانہ عائد کرتی ہے۔ گلوبل وارمنگ بلا شبہ دنیا کا اس وقت ایک میجر انوائرمنٹل ایشو ہے، اس کو گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج دونوں لفظوں کے ساتھ لے کے ہم آگے چل رہے ہیں۔ تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ گرین ہاؤس گیسز ہیں،
جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ شامل ہے، میتھین کی گیس شامل ہے اور نائٹرس آکسائڈ شامل ہیں۔ یہ 3 امپورٹنٹ گیسز ہیں جو گلوبل وارمنگ کا اور کلائمیٹ چینج کا باعث بنتی ہیں۔ تو اس میں اب ان گیسز کے ذرائع کون کون سے ہیں؟ نو ڈاؤٹ کہ اس میں فیکٹریوں کے گیسز امیشنز ہیں، پاور پلانٹس کے امیشنز ہیں، گاڑیوں کے امیشنز ہیں، اور جو ہماری پیڈی کراپس ہیں ان کی امیشنز ہیں، لائف سٹاکس کی طرف سے بھی گیسز ایسی آتی ہیں جیسے میتھین گیس ہے۔ تو یہ وہ گیسز ہیں جو گلوبل وارمنگ کا باعث بن رہی ہیں، اور اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس اور اس کے ساتھ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ، تو یہ سارے مل کے اس چیلنج سے نپٹنے کے لیے کوشاں ہیں، اور اس کے اوپر پاکستان کلائمیٹ چینج پالیسی موجود ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے فریم ورک کو سامنے رکھتے ہوئے جو باقی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں اور ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی کام کر رہا ہے۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا پریکٹیکل سٹیپ یوں کہہ لیں کہ جو انڈسٹریل یونٹس ایسے امیشنز باہر پھینکتے ہیں جس سے گلوبل وارمنگ ہوتی ہے، ہم ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ اس کے لیے جو اہم سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی جس بھی انڈسٹریل یونٹ کو، یعنی ایک تو یہ ضروری ہے ہر نئے انڈسٹریل یونٹ لگنے والے کے لیے کہ وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے NOC لے، خواہ وہ انڈسٹریل یونٹ ہے، خواہ وہ روڈ کا پروجیکٹ ہے، خواہ وہ گیس کا پروجیکٹ ہے، خواہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے۔ جو پروجیکٹ بھی ہمارے پاس انوائرمنٹل اپروول کے لیے NOC کے لیے آتا ہے، ہم اس کو پروسیس کرنے کے بعد جب اس کو فائنلی انوائرمنٹل اپروول یا دوسرے لفظوں میں NOC جاری کرتے ہیں، تو ہم اس میں باقاعدہ یہ کنڈیشن ڈالتے ہیں کہ آپ 1000 یا 5000 یا 10000 کیپنگ ان ویو دی کیٹیگری آف دی پروجیکٹ، ہم اس کے اندر یہ کنڈیشن ڈالتے ہیں کہ آپ اتنے درخت لگاؤ گے ان کنسلٹیشن ود ہمارا جو فیلڈ آفس ہے اس کے مشورے کے ساتھ۔ جو بھی اویلیبل لینڈ ہے اس پروجیکٹ کی پریمیسز کے اندر جگہ موجود ہے تو وہ وہاں لگائے، ورنہ روڈ پہ لگائے، اسکول میں لگائے، کالج میں لگائے، کسی گورنمنٹ بلڈنگ میں لگائے، کہ وہ ہمارے DO کے مشورے کے ساتھ درخت لگائے۔ پھر DO کو ہدایات ہوتی ہیں کہ وہ اس چیز کو یقینی بنائے کہ آیا اس نے وہ واقعی درخت لگا لیے ہیں یا نہیں لگائے۔ تو یہ ایک بڑا اہم قدم ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ گرینری کو اس میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی میجر ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ گرین کور کو بڑھائے، لیکن فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو ہماری طرف سے ایک یہ سپورٹ حاصل ہے، لاہور میں PHA کو ہماری طرف سے یہ سپورٹ حاصل ہے کہ اچھے پودے پھر مل جاتے ہیں اور لگائے جاتے ہیں۔ ہمارا ایک باقاعدہ انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹوریٹ ہے اور چیف منسٹر صاحب کے حکم کے مطابق ہمارا وہ ڈائریکٹوریٹ جو ہے وہ اس پہ پورا کام کر رہا ہے۔ اس وقت بھی روزانہ ہماری 8 ٹیمیں لاہور کے شہر کے لیے 8 ٹیمیں روزانہ صبح 9 بجے روانہ ہو جاتی ہیں، اور 1 بجے تک وہ مختلف جو سائٹس ہوتی ہیں جن کو انہوں نے چیک کرنا ہوتا ہے وہ چیک کرتی ہیں، اور اگر وہاں کوئی خلاف ورزی پائی جائے تو ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ اور جہاں سے کوئی ٹائر ایسے ٹائروں کو پرٹیکولرلی ہمارے پاس ایک تو جو ہمارے 3-4 ٹاسک ہمیں ملے ہوتے ہیں ڈینگی کے حوالے سے، ایک تو ٹائر شاپس کی انسپیکشن کرنی ہوتی ہے، دوسری نرسریز کی انسپیکشن کرنی ہوتی ہے کیونکہ وہاں گملے موجود ہوتے ہیں، ان کے اندر پانی بعض اوقات کھڑا ہوتا ہے، تیسرا جو ہے انڈر کنسٹرکشن جو بلڈنگز ہیں وہاں کام اور ہوتا ہے، وہاں پانی کھڑا ہوتا ہے، ان کی انسپیکشن کرنی ہوتی ہے، اور چوتھا جنک یارڈز۔ تو یہ جو 4 کیٹیگری ہیں یہ ہمارے پاس ہیں، ان کو ہمارے باقاعدہ بندے وزٹ کرتے ہیں، جہاں کہیں خلاف ورزی ہوتی ہے ان کے خلاف نوٹس ایشو ہوتا ہے، کارروائی ہوتی ہے، کوئی زیادہ بڑا مسئلہ ہو تو FIR تک کٹوا دی جاتی ہے۔ پاکستان میں مجموعی جنگلات کی تعداد میں سے 3,40,000 ایکڑ رقبے پر جنگلات پلانٹڈ ہیں۔ پاکستان سالانہ 67,500 جنگلات سے محروم ہو رہا ہے۔ قدرتی آفات اور تباہی سے بچنے کے لیے پاکستان میں سالانہ 1.5 سے 2 کھرب درخت لگانا ضروری ہے۔ اگر ایسا کیا جاتا ہے متعلقہ اداروں اور حکومت کی جانب سے تو بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی اور ماحولیاتی آلودگی پر بڑی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ پروگرام وقت اسپیشل کی ٹیم اور اپنے ساتھی میزبان فراز نظام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔